حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گھر میں چند مہمان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابھی بھی ہم جیسا جانتے ہیں مشہور ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، تو فوراً کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ پھر کھانا لا کر سامنے رکھا۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مہمانوں نے تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے، کہ خوفزدہ نہیں کہنا چاہیے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا دشمن ہیں کہ میرے گھر پر آئے ہیں مگر میرا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو وہ مہمان بولنے لگے کہ ہم تو اصل میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک اولاد دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا اس عمر میں؟ کہا اللہ قادر ہے کسی بھی عمر میں دے دے۔ کہا یہ تو ہے، میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا۔ خوشخبری دینے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھ لیا اب کیا ارادہ ہے؟ خوشخبری دی جاؤ، کیا ارادہ ہے، کیا کام ہے؟ اور کہا ہم آگے ایک مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے جانا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتو کیا ہے خیال، کس کام میں ہو، کیا پیش نظر ہے تمہارے؟ قالو، فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ یہ کون سی قوم تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے جلائی ہوئی آگ سے زندہ سلامت نکل گئے تو اب اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم ہوا۔ اب علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایک بیوی ساتھ ہے اور ایک بھانجا یا بھتیجا ساتھ ہے۔ یہ لوط علیہ السلام تھے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ اب یہ عراق سے شام، یہ شام اس زمانے میں بیت المقدس فلسطین شام کا حصہ تھا۔ رستے میں جب اردن کے پاس سے گزرے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ لوط کو یہیں چھوڑ دیں، لوط یہاں رہ کر مسلمانوں کی یا انسانوں کی تربیت کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام نبی اس جگہ ٹھہر گئے اور ان کو سمجھانے لگے۔ یہ مہمان جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہی مجرم قوم تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہاں سے نکلے، لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے، لوط علیہ السلام نے بٹھایا، لیکن ابھی لوط علیہ السلام نے گھر میں بٹھایا ہی تھا کہ باہر آوازیں اور شور شروع ہو گیا۔ کیا شور؟ کہ جو تمہارے مہمان آئے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں؟ اس قوم کی عادت تھی کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے۔ یہ خوبصورت تھے فرشتے، ان کو دیکھ کر ان کی شہوت بھڑک رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے حوالے کر۔ لوط علیہ السلام ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ارے تم کو اگر کوئی مسئلہ ہے، یہ میری جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پورے کر لو، یہ کیا کرنے جا رہے؟ اب سامنے وہ بلوائی، وہ شرارتی، وہ بدماش، وہ بھی سامنے، یہ فرشتے سامنے ہیں۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کاش، مفسرین نے لکھا ہے اس کو، کاش میری پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ جب لوط علیہ السلام اس کیفیت میں آگے، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام سے تھے، یوں ایسے ایسے کھڑے ہوئے اور پر یوں جو پر نکالا تو وہ جو آئے تھے وہ اندھے ہو گئے اور بھاگے گھر سے، اور گھر سے بھاگے اور کہو وہ بھاگو بھاگو بچاؤ، یہ تو لوط کے گھر میں بہت بڑا جادوگر آیا ہوا ہے۔ ابراہیم صاحب نے کہا بس اب آپ بے فکر ہوئیے، آپ نکلیے یہاں سے۔ رات کا آخری پہر تھا یا کون سا پہر تھا، رات کا حصہ تھا، اس کو نکالا اور پھر اپنا پر مارا ہے۔
اس بستی کو لے کر گئے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت. یہ قصے قرآن کے دل بہلانے کے واسطے نہیں ہے، یہ آپ کی پی ٹی وی کا یا کسی نجی چینل کا ڈرامہ نہیں ہے دیکھو اور پھر مزے کرو. اللہ رب العزت نے یہ قصے میرے آپ کے لیے اتارے. 3 عذاب ایک ساتھ. فاخذتهم الصیحہ، تم اچانک لکھا ہے صیحت فاخذتهم الصیحہ مشرقین. ہاں یہ وقت ہے صبح کا، صبح کا، ابھی رات کا آخری پہر، پھر صبح کا یہ وقت. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید یہ عذاب شروع ہوا تھا صبح نکلتے ہی اور اشراق تک یہ عذاب چلا. تو ایک چنگھاڑ، چیخ، لیکن یہ چیخ نہیں، چنگھاڑ، کلیجے پھٹ جائیں جس کو سن. یہ عذاب ہے اللہ کا. یہ جو بم ہوتا ہے، جو نزدیک ہوتے ہیں اس کے ذرات اس کو لگتے ہیں، لیکن جو دور ہوتے ہیں وہ کیسے مرتا ہے؟ وہ جو ایک آواز ہے زور سے، اس آواز سے صرف کان کے پردے نہیں پھٹتے، دل پھٹ جاتا، برداشت نہیں کر سکتا. ایک چنگھاڑ، فاخذتهم الصیحۃ مشرقین. ایک عذاب یہ آیا، جعلنا عالیہا سافلہ، یہ دوسرا عذاب آیا کہ اس کو لے جا کر اوپر، لے جا کے اتنا اوپر کہ آسمانوں کے، آسمان سمجھتے ہو کہاں ہے؟ اللہ بڑے ہیں. یہ جو ہمارا سورج ہے جس کی گرد زمین گھوم رہی ہے، ایسے کھربوں سورج ہیں اور وہ مل کر کہکشاں بناتے ہیں. پھر ایسی اربوں سورج ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں جو مل کر کلسٹر بناتے ہیں. ایسے اربوں کلسٹر ہیں جو آگے جا کر کے اور ایک جمگٹا بناتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ ملکی وے تو اپنے کہکشاں کا نام ہے. ہاں جی، سپر کلسٹر. جزاک اللہ بڑا. اور ابھی سپر کلسٹر دریافت ہو رہے ہیں، اور خدا کا قرآن کہہ رہے کہ یہ ستارے ہم نے آسمانوں میں بنائے ہیں، پہلے آسمان میں. یا خدا کتنا فاصلہ ہے یہاں سے لے کر کے پہلے آسمان کا. اٹھا کر لے گئے اور پہلے آسمان کے فرشتوں نے آواز سنی، وہاں سے پٹا عالیہا سافلہ، اشاروں میں بتا دیا ان کا اوپر نیچے اور نیچے اوپر. دوسرا عذاب تھا. اور تیسرا عذاب امطرنا علیہم علیہا سجیل منضود مسومۃ، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پہ اس آدمی کو جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا تھا اللہ نے. مسومۃ، مسول اسم سے نام ہوتا ہے، اسم، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کس کو لگنا ہے. سطح سمندر سے وہ جہاں جھیل ہے، تو اردن سطح سمندر سے 300 فٹ اونچا ہے. اردن کے کنارے پہ یہ ہے، سطح سمندر سے اتنا اونچا ہے، اور سطح سمندر سے 430 فٹ نیچا یہ ہے. اس طرح اکھاڑا ہے، کتنی گہرائی سے اکھاڑا. کوئی چیز اس میں، کوئی زیرو، کوئی مخلوق اس میں اندر رہ ہی نہیں سکتی. اس کو سالٹ لیک بھی کہتے ہیں، نمکیات سے بھرا ہوا. ہاں سالٹ لیک بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز اس میں گرتی ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے. عذاب ہے نا وہ. ہمارے لوگوں نے اس کو کیا پتا ہے کیا بنایا ہے؟ اس کو ٹورسٹ پلیس بنایا ہے. بڑے افسوس میں ہے آج کل کہ وہ جو ہے سالٹ لیک وہ نیچی ہوتی جا رہی ہے، اس میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جو ہے یہ دوبارہ پانی بھر جائے اس میں، تو پھر یہاں ٹورسٹ آنا شروع ہو جائے. یہ لیک جو، یہ جو جھیل بنی ہوئی ہے، یہ اس میں جو پانی آ جاتا ہے اوپر سے برس کا، وہ اتنا نیچے ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا، اس کی نکاسی کوئی جگہ نہیں ہے.
ایک طرف اس کے اردن ہے اور دوسری طرف فلسطین ہے، یعنی اب اسرائیل سب۔ اس میں ایڈ کرتا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جس بل کی بات ہو رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک جو لوگ بہت زیادہ فیور میں اس کے بل کے، وہ کہتے ہیں، آپ لوط علیہ السلام کی قوم کی جب بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ زبردستی کرتے تھے، ہم خوشی سے کرتے ہیں، اور لوٹتے مار کرتے تھے اور زبردستی کرتے تھے، یہ نیا انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے۔ یہ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، ان کی بات اس لیے معتبر نہیں ہے کہ قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرتے تھے، قرآن صرف یہ بات کرتا ہے کہ یہ کام کرتے تھے۔ خوشی اور ناراضگی، زبردستی، اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ یورپ والوں کیا ہے، زنا بالجبر اور زنا بالرضا، ہمارے یہاں سب کچھ زنا ہے، وہاں زنا بالرضا کی کوئی سزا نہیں ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے مرد مردوں کی طرف اور تمہاری عورتیں تمہاری عورتوں کی طرف آئیں گے، اس وقت سمجھ لینا تمہارے اوپر بھی پتھروں والا عذاب آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے اسی مفہوم کے۔ ہم چاہتے جو ہیں وہ یہ ہے، لیکن ہم سڑک، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، آپ نے بارہ سو، میں سڑک پہ چلنے والوں سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت تو میں ان لوگوں سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، نماز پڑھتے ان کو جانا ہے۔ ہم تو ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نماز تو ختم ہو گئی لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس وقت آواز بھی بلند کریں، اور اللہ ہم نہیں کر رہے الحمدللہ، لیکن جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں ہماری نسلوں کی حفاظت نہیں ہے، تو ہم اللہ سے دعائیں شروع کریں۔ دعائیں کیوں رکتی ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دعاؤں میں لگیں کہ اللہ یہ جو اس وقت ایک بڑا آزمائش کا وقت ہے، اس لیے جتنی سیکولر جماعتیں ہیں، ایک بھی اس وقت نہیں بول رہا، وہ جماعتیں جو اسمبلی میں جو سینٹ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو سیکولر کہلاتی ہیں، جو اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، ایک بھی اس وقت نہیں بول رہا ہے۔ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنے مغربی آقاؤں کو ناراض کر دیں گے اگر ہم یہ بولیں گے۔ اس کی آڑ میں جو کام ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ دعاؤں کی قوت کو بڑھاؤ، دعاؤں کی قوت ایسی ہی بڑھتی ہے، آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرے، آدمی گناہوں کے اوپر توبہ کر کے دعا کرے، آدمی جو ہے صدقہ کر کے دعا کرے، آدمی روزہ رکھ کر دعا کرے، دعا کی قوت اس سے بڑھتی ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک انت الوہاب حسنۃ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ وہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی تھی نماز سے ذرا سے پہلے، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو کہا تھا کہ سیلف پرسیوڈ، خود سے یہ تصور کر لینا کہ میری جو جن سے وہ تبدیل ہو گئی ہے یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، یہ ایسی بودی سمجھتے ہو جس کی کمزور دلیل ہے، جیسے اگر میں یہ تصور کرنے لگوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو بالکل امریکی روایات کے مطابق ہوں، اسی کے رواج اسی کو پسند کرتا ہوں، میں امریکی ہوں، تو امریکہ مجھے کیا اپنے نیشنلٹی دے دے گا؟ تو اگر آپ کے تصور میں امریکہ برطانیہ کا بن جانے سے وہ نہیں دے گا قانون، نیشنلٹی دے گا، تو آپ کے تصور سے کہ آپ مرد ہیں عورت ہے، اللہ کا قانون بدل جائے گا؟
یہ سوچنے کی بات ہے، بالکل صاف ہے، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جو بدمستی کا نشہ ہے نا، یہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، پھر کھلی باتیں سمجھ میں آتی. آپ بتاؤ، جس کی آڑ لے کر یہ کام کر رہے ہیں، یعنی خواجہ سرا کیا، اس میں سے ٹوٹل 30 آدمی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کروایا. 21 نے کہا کہ نہیں جی ہم خواجہ سرا نہیں، ہم مرد ہے، ہمارا نام مرد میں لکھو. 9 نے کہا کہ جی ہم خواجہ سرا نہیں ہیں، ہم تو عورت ہیں، ہمارا نام. یہ 30 ہیں اور وہاں 29,000 ہیں. جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، جیسے ہی ہوگا ویسے ہی اپنے آپ کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ پناہ کو اپنی پناہ میں رکھے.